ناول کبھی تم غصے سے کبھی میں پیار سے، رائٹر کنزا الحیا۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ آفس پہنچ کر معمول کی روٹین شروع ہو گئی۔ معروف اپنے کیبن میں کھوئی کھوئی سی بیٹھی تھی کہ نائلہ نے آ کر پیچھے سے ہاتھ مارا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ نائلہ بولی۔ کچھ نہیں، تم سناؤ، معروف بولی۔ میں کیا سناؤں، سنانا تو تمہیں چاہیے، نائلہ بولی۔ مطلب؟ معروف انجان بنتے ہوئے بولی۔ کل کا کیا سین تھا؟ سر وہاب کون ہے تمہارے؟ نائلہ آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بولی۔ کوئی نہیں، بس دور کی کزن ہے، معروف جان چھڑاتے ہوئے بولی۔ دیکھ معروف، تو دنیا کو الو بنا سکتی ہے لیکن مجھے نہیں، سچ بتا کیا بات ہے؟ ابھی نائلہ بات کر ہی رہی تھی کہ برابر سے پیون گزرا اور اس کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس چھوٹ کر ٹوٹ گیا۔ معروف جھٹکے سے ڈر کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی اور کانچ کا ٹکڑا اس کے پاؤں میں چبھ گیا۔ درد سے اس کی چیخ نکل گئی۔ آس پاس سب لوگ جمع ہو گئے۔ آفس کا ایک امپلائی پیر پکڑ کر چیک کرنا چاہا تو پیچھے سے اسے زور کا مکہ پڑا۔ سالے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کسی نامحرم لڑکی کو ہاتھ لگا رہا ہے۔ وہاب نے غصے سے دھاڑتے ہوئے اس کی ناک پر دوسرا مکہ مارا۔ اس لڑکے کا منہ سوج گیا اور وہ اپنی ناک پکڑ کر بیٹھ گیا۔ سر، وہ تو آپ کے لیے بھی نامحرم ہے، امپلائی بولا۔ بیوی ہے وہ میری، سمجھے آپ سب؟ اب یہاں تماشا کیوں لگا رہا ہے؟ جائے آپ سب یہاں سے، وہاب غصے سے بولا۔ نائلہ حیرانی سے یہ سب باتیں سن کر معروف کو کرسی پر بٹھا چکی تھی۔ سب حیران تھے کہ معروف جیسی لڑکی سر وہاب کی بیوی کیسے بن گئی۔ پیون فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا، اس کو اپنی شامت پکی لگ رہی تھی۔ وہاب اپنے پنجوں کے بال بیٹھا اور معروف کا پاؤں اپنے گھٹنے پر رکھا۔ معروف نے پاؤں ہٹانا چاہا تو سختی سے پکڑ لیا۔ آرام سے کانچ کا ٹکڑا نکالا، اس پر بھی معروف کی سسکی نکل گئی اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ وہاب اس کو دیکھ کر لب بھنج گیا۔ کٹ بہت گہرا لگا تھا۔ وہاب نے دوائی لگا کر پٹی کر دی۔ چلو معروف، تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ وہاب معروف کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ میں نائلہ کے ساتھ چلی جاؤں گی، معروف بولی۔ ضد مت کرو، تمہیں بہت گہری چوٹ لگی ہے، وہاب سمجھاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، معروف چلا کر بولی۔ نائلہ منہ کھولے ان کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر تم ایسے نہیں مانو گی، اتنا بول کر ایک جھٹکے سے معروف کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ آفس میں سب کی نظریں ان دونوں پر تھیں۔ معروف شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ وہاب نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو سب ان کو ہی دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا، لوڈو بٹ رہے ہیں کیا؟ وہاب سب کو گھور کر بولا۔ سب نے اپنے کاموں میں ایسے لگ گئے جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو۔ وہاب معروف کو لے کر باہر آیا اور گاڑی میں بٹھایا۔ دیکھیے، آپ مجھ سے ایسے زبردستی نہیں کر سکتے، معروف بولی۔ کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، پرماننٹ لیٹر ہے میرے پاس، پورا حق رکھتا ہوں، وہاب گاڑی میں بیٹھ کر بولا۔ میں مر کر بھی آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، کیا ضرورت ہے اندر بکواس کرنے کی کہ میں آپ کی بیوی ہوں؟ معروف کا اتنا بولنا تھا کہ وہاب کی غصے سے رگیں پھول گئی۔ معروف کو بالوں سے پکڑ کر اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ جب محسوس ہوا کہ وہ سانس نہیں لے پا رہی تو جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ آئندہ مجھ سے تمیز سے بات کرنا ورنہ اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ وہاب اپنے انگوٹھے اس کے ہونٹ پر لگے خون کو صاف کرتے ہوئے بولا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پورا راستہ معروف سسکیوں سے روتی رہی۔ جب گھر پہنچے تو معروف دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہاب نے ہاتھ پکڑنا چاہا تو انگلی اٹھا کر بولی، اب اگر مجھے چھونے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اتنا بول کر لنگڑا کر چلنے لگی۔ سامنے سے ماں جبین اس کو لنگڑا چلتے دیکھ کر دوڑتے ہوئے آئی۔ معروف، یہ چوٹ کیسے لگی؟ ماں جبین اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ معروف نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، سب پوچھتے رہ گئے پر کسی کو کوئی جواب نہیں دیا اور کمرے میں بند ہو گئی۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ معروف کو وہ ایسے کیوں رو رہی ہے؟ سمینہ بیگم فکر مندی سے بولی۔ کچھ نہیں چاچی، اس کے پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے، بہت درد ہو رہا ہے اسے، اس لیے۔ اب وہاب انہیں کیا بتاتا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ ویسے امی، آپ کی بیٹی چھوٹی موٹی تکلیف پر تو کبھی نہیں روتی، ضرور کوئی بڑی بات ہوئی ہوگی، ماں جبین بولی۔ وہاں سر جھکا کے نانو کے کمرے میں چل دیا کیونکہ اسے بڑا دھماکہ کرنا تھا۔ رات کو امی اور ماں جبین اس کے کمرے میں کھانا اور دوائی دینے گئی تو معروف کو بہت تیز بخار تھا۔ بیٹا اٹھو، کھانا کھا کر دوائی لے لو، امی اسے اٹھاتے ہوئے بولی۔ امی مجھے بالکل بھی بھوک نہیں ہے، معروف نکاہت سے بولی۔ دیکھو بیٹا، جب آگے بڑے کام ہوں گے تو اس کے لیے ہمت پیدا کرنی ہوگی، امی بولی۔ کیا مطلب ہے امی آپ کی بات کا؟ معروف نہ سمجھی سے بولی۔ بیٹا تمہارے نانا اب تم دونوں کی رخصتی کرنا چاہتے ہیں، امی نے بتایا۔ کیا
لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، معروف چونک کر بولی۔ بیٹا تم خود اپنے نانوں سے بات کرنا، امی بول کر اٹھ گئی۔ پتہ تھا ان کی ضدی بیٹی ایسے نہیں مانے گی۔ دوسری صبح معروف لنگڑاتے ہوئے نانوں کے کمرے میں گئی۔ نانو آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ معروف سلام کرتے ہوئے بولی۔ اللہ کا شکر ہے، تمہارا پاؤں کیسا ہے؟ اب نانوں نے پوچھا۔ پہلے سے بہتر ہے۔ اور نانو یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ معروف ناراض ہوتے ہوئے بولی۔ جو سنا بالکل ٹھیک سنا، نانو چائے پیتے ہوئے بولی۔ دیکھیں نانو، آپ نے نکاح کرنے کو کہا تو میں نے آپ کی بات آرام سے مان لی۔ آپ بے شک آپی کی رخصتی کا لیں، لیکن میں نہیں کروں گی، معروف بولی۔ اور تم کیوں نہیں کرو گی؟ نانو بولے۔ کیونکہ میرے اوپر اس گھر کی ذمہ داریاں ہیں، ارسلان کی پڑھائی، بھائی کے بچوں کی ذمہ داری، میں نہیں چاہتی کہ انہیں کوئی پریشانی ہو، معروف بولی۔ میں ابھی زندہ ہوں بیٹا، اور جب تک میں زندہ ہوں تب تک میں انہیں کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا، نانو بولے۔ نانو کی بات سن کر معروف تڑپ گئی۔ بس میں کچھ نہیں جانتی، میں رخصتی نہیں کروں گی، اتنا بول کر چلی گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سب وہاب کی کارستانی ہے۔ کچھ دنوں میں نانو نے سمجھا بجھا کر رخصتی کے لیے راضی کر لیا۔ شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ نصرت بیگم بھی ایک ہفتے کے پہلے ہی آ گئی۔ دونوں بہنوں کی سیم مایوں، مہندی اور بارات کے جوڑے آئے۔ زریاب اور وہاب نے بھی ڈیفینس کے علاقے میں اپنا ایک بڑا سا بنگلہ لے لیا اور اسے اپنے حساب سے سجا دیا۔ دیواروں کے کلر، امپورٹڈ فرنیچر، فانوس وغیرہ۔ دونوں بھائیوں نے اپنے کمرے میں ایک سے بڑھ کر ایک مہنگی ترین چیزیں منگوا کر لگوائی تھیں۔ بارات کا دن آیا۔ دونوں بہنیں بہت پیاری لگ رہی تھیں۔ دونوں کا ڈیپ ریڈ کلر کا لہنگا تھا۔ میچنگ جیولری اور میک اپ نے چار چاند لگا دیے تھے۔ وہ دونوں بھائی بھی کچھ کم نہیں لگ رہے تھے۔ ساری رسموں اور مہمانوں سے فارغ ہو کر رخصتی کا وقت قریب آیا۔ دونوں بہنیں اپنے نانا نانی اور بھائی کے گلے لگ کر بہت روئی۔ ارسلان نے انہیں قرآن کے سائے تلے رخصت کیا۔ اس طرح رخصتی اختتام پذیر ہوئی۔ نئے گھر پہنچ کر دلہنوں کو تھکن کی گرج سے اپنے اپنے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ زریاب تھکن کی گھر سے اپنے کمرے میں چلا گیا اور رات دیر تک دوستوں کے بیچ بیٹھا رہا۔ جب وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو 1 بج رہا تھا اور زیرو بلب کی روشنی میں معروف کمبل سر سے لے کر پاؤں تک لپیٹے سو رہی تھی۔ وہاب خاموشی سے کپڑے چینج کر کے معروف کے برابر میں لیٹ گیا۔ معروف جھٹکے سے کمبل ہٹا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ جاگ رہی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ یہاں نہیں سو سکتے، معروف بولی۔ پھر میں کہاں سوؤں؟ وہاب بولا۔ آپ صوفے پر جا کر سوئیں، معروف بولی۔ صوفے پر تو میں نہیں جاؤں گا، آپ کو جانا ہے تو شوق سے جائیں، وہاب بولا۔ معروف نے غصے سے اپنا تکیہ کمبل اٹھایا اور صوفے پر چلی گئی۔ سادے کپڑوں میں بھی وہ وہاب کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ صبح جب وہاب کی آنکھ کھلی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ معروف واش روم سے باہر آ کر اپنے بال بنانے لگی۔ اس وقت معروف نے یلو لیمن کلر کی لانگ فراک پہن رکھی تھی۔ وہاب کی نظریں معروف پر جمی ہوئی تھیں تو معروف نے وہاب کو گھورا۔ اپنی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، کسی اور کی ملکیت پر ڈاکہ نہیں ڈال رہا، وہاب بولا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، معروف غصے سے بولی۔ وہاب مسکرا کر واش روم میں بند ہو گیا۔ 15 منٹ بعد نکلا تو معروف کانوں میں ایئرنگ پہن رہی تھی جو اس سے نہیں پہنے جا رہے تھے۔ وہاب آگے بڑھ کر پہنانے لگا تو اس کے لمس سے معروف جھٹکا کھا کر دور ہوئی۔ کیا ہوا؟ میں پہنا رہا ہوں نا، وہاب بولا۔ میں خود پہن لوں گی، معروف بولی۔ میں پہنا دوں گا تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، دکھاؤ مجھے، اور زبردستی لے کر پہنا دیا۔ معروف پیچھے تاپ کھا کر رہ گئی۔ اس وقت معروف بال کھلے چھوڑ کر ہلکی پنک لپسٹک لگا کر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہاب نے بھی وائٹ کلر کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا جو اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ معروف نیچے جانے لگی تو وہاب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کیا مصیبت ہے؟ معروف تنگ ہو کر بولی۔ وہاب نے دراز سے ایک ڈبیا نکالی اور معروف کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ کیا ہے؟ معروف نے پوچھا۔ منہ دکھائی کا گفٹ، وہاب بولا۔ مجھے نہیں چاہیے، معروف غصے سے بولی۔ ٹھیک ہے پھر نیچے جو جواب دینا ہے وہ ابھی سے سوچ لو، وہاب اپنے بال بناتے ہوئے بولا۔ کیا مصیبت ہے یار، لاؤ دو، معروف ڈبیا لے کر بولی۔ ڈبیا کھولی تو اس میں خوبصورت سا پینڈنٹ نکلا۔ وہ اٹھا کر پہننے لگی۔ میں پہنا دوں، وہاب بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود پہن لوں گی، اور پینڈنٹ سے زور آزمائی کرنے لگی۔ اس کا لاک بند ہی نہیں ہو رہا تھا۔ میں پہنا دیتا ہوں، اتنا کہہ کر اس کے بال سائڈ پر کیے اور لاک لگانے لگا۔ اپنے اتنا قریب وہاب کو دیکھ کر معروف کا سانس رکنے لگا۔ لاک لگ گیا تو وہاب پرفیوم وغیرہ لگا کر بولا۔ اب چلیں؟ جی، معروف بس اتنا ہی بولی۔ مجھے آفس بھی جانا ہے، ناشتہ کر کے میرے کپڑے نکال دینا، وہاب چلتے ہوئے بولا۔ مجھ سے پہلے کون نکالتا تھا؟ معروف بناتے ہوئے بولی۔ پہلے کوئی نکالنے والا نہیں تھا نا، اب تم آ گئی ہو میرا ہر کام کرنے کے لیے، وہاب مسکرا کر بولا۔
بہت خوش فہمی ہے آپ کو، معروف جلتے ہوئے بولی۔ نہیں، یہ تو وقت بتائے گا، وہاب بولا۔ نیچے آئے تو معجبین اور زریاب ایسے ہنس کر باتیں کر رہے تھے جیسے ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہوں۔ السلام علیکم، وہاب نے سلام کیا تو سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ نصرت بیگم نے ان دونوں کو دیکھ کر ماشاءاللہ بولا اور دونوں کا ماتھا چوما۔ بیٹا، سمینہ کا فون آیا تھا، وہ لوگ ناشتہ لے کر آ رہے ہیں، تب تک تم لوگ چائے پی لو، نصرت بیگم بولی۔ بیٹا، آج تم لوگوں کا ولیمہ ہے، آج تو آفس رہنے دو، نصرت بیگم بولی۔ نہیں مما، شادی کی مصروفیت کی وجہ سے بہت سارا کام پینڈنگ میں رہ گیا، بس 2 گھنٹے کا کام ہے، ہم جلدی آ جائیں گے، زریاب بولا۔ اتنے میں سمینہ بیگم اور ارسلان عمر اور امامہ کو لے کر آ گئے۔ اپنی دونوں پھپھوؤں کو دیکھ کر بچے بھاگ کر ان کے گلے لگے۔ ابو جانی، بچے ایک آواز بولے۔ جی ابو کی جان، وہ دونوں بھی ایک آواز بولی۔ عمر معجبین کی گود میں چڑھا جبکہ امامہ مارو کی گود میں جا بیٹھی۔ صبح سے دونوں نے کان پکا کے رکھے ہیں کہ پھپھو کے گھر جانا ہے، سمینہ بیگم بولی۔ اچھا کیا سمینہ جو بچوں کو ساتھ لے آئی، فرزانہ یہ ناشتہ لے جاؤ اور ٹیبل پر لگا دو، نصرت بیگم ملازمہ کو آواز دے کر بولی۔ سمینہ بیگم اور ارسلان باری باری سب سے ملے، سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ میری وہاب بھائی اور زریاب بھائی سے سیٹنگ ہو گئی ہے کہ کس طرح بابا جان کے بزنس کو آگے بڑھانا ہے، ارسلان تفصیل بتاتے ہوئے بولا۔ اور ان سب کے بیچ تمہیں اپنی پڑھائی بھی پوری کرنی ہے ورنہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے، زریاب بولا۔ جی بھائی، آپ فکر نہیں کریں، میں اپنی اسٹڈی ضرور پوری کروں گا، ارسلان بولا۔ معجبین تشکر نظروں سے زریاب کو دیکھنے لگی، زریاب نے بھی آنکھیں بند کر کے تسلی دی۔ بیٹا، تم لوگ 2 بجے پارلر کے لیے نکل جانا، ڈرائیور تمہیں چھوڑائے گا، واپسی میں تمہیں زریاب اور وہاب لینے آئیں گے، اور ارسلان تم حال جلدی پہنچ جانا، وہاں میں اور تم مہمان دیکھیں گے، نصرت بیگم بولی۔ جی تائی امی، ارسلان نے ادب سے جواب دیا۔ سمینہ، میں رات اٹھ کے گاڑی بھیجوں گی، تم بابا اور اماں کو لے کر آ جانا، بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ انہیں زیادہ دیر بیٹھنا پڑے، نصرت بیگم بولی۔ مما، ولیمہ ختم ہونے کے بعد آپ کا کیا ارادہ ہے، وہاب شرارت سے بولا۔ ولیمہ ختم ہونے کے بعد میرا ارادہ ہے کہ میں سفینہ کے گھر شفٹ ہو جاؤں اور میں اور سمینہ مل کر جہاں زیب کے بچے سنبھالے، کیونکہ یہاں پر مجھے دادی بننے کے آثار کم ہی دکھائی دے رہے ہیں، نصرت بیگم وہاب کی شرارت سمجھتے ہوئے اس کے کان مروڑ کر بولی۔ مما، آپ اگر میرا کان نکالیں گی تو میری بیوی تو مجھے گھاس ہی نہیں ڈالے گی، اب ایک کان سے اچھا لگوں گا کیا؟ چل بدماش، اب تمہیں دیر نہیں ہو رہی، نصرت بیگم ہنس کر بولی۔ ان کی باتیں سن کر سب ہنسنے لگے، ماروق شرم کے مارے سر جھکا گئی۔ اچھا مما، آفس کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں، بعد میں ملتے ہیں، زریاب اور وہاب اٹھتے ہوئے بولے۔ زریاب کے پیچھے تو معجبین چلی گئی لیکن ماروق ڈیٹ بنی عمر اور امامہ کے ساتھ کھیلتی رہی۔ بیٹا تم بھی جاؤ، وہاب کی مدد کرو، اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، سمینہ بیگم بولی۔ نہیں امی، وہ خود ہی کر لیں گے، ماروق بولی۔ اتنے میں اوپر سے آواز آئی، ماروق پلیز اوپر آؤ، میری ہیلپ کر دو، ماروق شرمندہ ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اوپر جانے کے بعد سمینہ بیگم اور نصرت بیگم کا کہکا نکل گیا، ماروق کے سامنے ہنس کر اپنی شامت نہیں بلوانی تھی۔ بابی قسم سے اس کو تو وہاب ہی سدھارے گا، سمینہ بیگم ہنستے ہوئے نصرت بیگم کو تالی مارتے ہوئے بولی۔ ہاں یہ تو ہے، آج اگر تم ناشتہ لے کر نہیں آتی تو یہ نظارہ دیکھنے کو نہیں ملتا، نصرت بیگم ہنستے ہوئے بولی۔ بس ایسے ہی لڑتے لڑتے ان کو محبت ہو جائے اور یہ محبت عشق میں بدل جائے، سمینہ بیگم دعا دیتے ہوئے بولی۔ آمین ثم آمین، نصرت بیگم نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر آمین کہا۔ یہ آپ دونوں کس بات پر ہنس رہی تھیں، زریاب سیڑھیاں اترتے ہوئے بولا۔ بس بیٹا، ایک لطیفہ یاد آ گیا تھا، نصرت بیگم ہنستے ہوئے بولی۔ اچھی بات ہے، انسان کو ہمیشہ ہنستے رہنا ہی چاہیے، صحت اچھی رہتی ہے، یہ آپ کا بیٹا ابھی تک آیا نہیں کیا، زریاب بولا۔ ہاں بیٹا، اوپر اسی بات پر مہابھارت چل رہی ہے، نصرت بیگم کا اتنا بولنا تھا کہ معجبین اور زریاب کا کہکا نکل گیا۔ اچھا تو یہ لطیفہ تھا، زریاب ہنستے ہوئے بولا۔ کیا مصیبت ہے، اب خود نہیں کر سکتے کیا، ماروق آتے ہی غصے سے بولی۔ نہیں، اب یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے، میرے کپڑے نکالو، شرٹ پینٹ ٹائی شوز سب نکالو اور اپنے ذہن میں یہ سارے کام بٹھا لو، وہاب مصنوعی روف سے بولا۔ اچھا پھر آپ کیا کریں گے، ماروق غصے سے بولی۔ میں تم سے پیار کروں گا اور اپنے چنو منو کا انتظار کروں گا، ٹھڑکی کہیں گا، وہاب کی بات سن کر ماروق غصے سے لال پیلی ہو گئی اور بڑبڑاتے ہوئے الماری کی طرف بڑھی۔ کچھ کہا، وہاب نے اسے چڑھاتے ہوئے پیچھے سے آواز دی۔ ماروق آنکھیں دکھاتی ہوئی اس کا سامان نکالنے لگی۔ تھوڑی دیر میں دونوں بھائی آفس کے لیے نکل گئے۔ شام کو جب دونوں بھائی پارلر پہنچے تو اپنی دلہنوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے، وہ دونوں کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔
ضیاب نے ماں جبین کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی میں بٹھایا اور کان کے پاس جھک کر ماشاءاللہ کہا۔ ماں جبین مسکرا دی، جبکہ وہاب ابھی تک سکتے کی کیفیت میں تھا۔ معروف اس کی نظروں سے کنفیوز ہو کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ ضیاب وہاب کے پاس آیا اور چٹکی بجا کر ہوش میں دلایا۔ وہاب جھٹکے سے ہوش میں آیا۔ وہاب، کیا آج اپنا ولیمہ یہی گزار دینا ہے؟ تمہاری ہی ہے، فرصت سے دیکھ لینا، ابھی لیٹ ہو رہے ہیں۔ ضیاب مسکراتے ہوئے بولا۔ وہاب شرمندہ ہو گیا اور معروف کے پاس جا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ معروف نے جھجکتے ہوئے ہاتھ تھام لیا۔ وہاب نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ آج تم بہت اچھی لگ رہی ہو، وہاب اس کے چہرے کے پاس جھک کر بولا۔ معروف نے گھبرا کر چہرہ نیچے کر لیا۔ حال پہنچے تو سب نے ان دونوں کی جوڑی کو سراہا۔ سمینہ بیگم، نصرت بیگم اور نانا نانی نے بھی دعائیں دیں۔ خیر خیریت سے ولیمہ بھی ہو گیا۔ ماں جبین نے دوسرے دن ہی کچن سنبھال لیا۔ نصرت بیگم نے بہت منع کیا لیکن ماں جبین نہیں مانی۔ جب تک ضیاب گھر میں رہتا وہ ضیاب کے آگے پیچھے رہتی، اس کی پسند کے کھانے بناتی اور اس کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ ضیاب بھی اسے پلکوں میں بٹھائے رکھتا۔ معروف اپنی ڈائری لکھ رہی تھی۔ وہاب آفس سے آیا لیکن معروف کو اس کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہاب خاموشی سے چل کر بیڈ تک آیا اور اس کے ہاتھ سے ڈائری چھینی۔ کیا لکھا جا رہا ہے؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں، وہاب اسے تنگ کرتے ہوئے بولا۔ وہاب، معروف غصے سے چیختے ہوئے بولی۔ بھئی، ہم دونوں الگ تھوڑی ہیں، اگر میں پڑھ لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہاب بولا۔ دیکھیں، اب میری ڈائری واپس کر لیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ معروف بیڈ پر کھڑی ہو کر اچھل کر وہاب کے ہاتھ سے ڈائری چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ چھینا جھپٹی میں پورے کمرے میں بھاگتے ہوئے وہاب آگے اور معروف پیچھے دھڑام سے دونوں بیڈ پر گرے۔ وہاب نیچے اور معروف اوپر۔ معروف ڈائری چھیننے میں لگی ہوئی تھی اور اپنی پوزیشن کا احساس بھی نہیں تھا۔ جب ہوش آیا تو جھٹکے سے وہاب کے اوپر سے اٹھی اور یہاں وہاں اپنا دوپٹہ ڈھونڈنے لگی۔ وہاب نے اپنے نیچے سے دوپٹہ نکال کر دیا اور پھر ڈائری بند کر کے دی۔ معروف کو اپنے حلیے کا اندازہ ہوا تو بال بکھرے ہوئے تھے اور کپڑے بے ترتیب ہو گئے تھے۔ معروف شرمندہ ہو گئی۔ کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہاب اس کا شرم سے لال چہرہ دیکھتے ہوئے بولا۔ 10 منٹ میں وہ فریش ہو کر آیا تو معروف بیڈ پر کھانا رکھ کر بیٹھی تھی۔ تم نے کھانا کھایا؟ وہاب نے پوچھا تو معروف نے نفی میں گردن ہلائی۔ تو پھر آؤ دونوں ساتھ کھاتے ہیں۔ وہ کھجل سی ہو کر بیٹھ گئی اور اس کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ کھانے کے بعد معروف 2 کپ کافی بنا لائی۔ کافی پینے کے بعد سونے کی تیاری کرنے لگی۔ معروف اپنا تکیہ کمبل اٹھا کر صوفے پر چلی گئی۔ معروف، بیڈ پر آ جاؤ، وہاب بولا۔ میں بیڈ پر نہیں سوں گی آپ کے ساتھ، معروف بولی۔ کیونکہ میں ڈینگی مچھر ہوں جو تمہیں کاٹ لوں گا، وہاب بولا۔ ڈینگی مچھر تو نہیں ہے پر اس سے بھی کم نہیں ہے، معروف منہ بناتے ہوئے بولی۔ دیکھو معروف، شرافت سے بیڈ پر آ جاؤ، وہاب مصنوعی غصے سے بولا۔ نہیں آؤں گی، کیا کر لیں گی، معروف طراق سے بولی۔ وہاب اٹھا اور پانی کا بڑا جگ صوفے پر گرا دیا۔ یہ کیا کیا آپ نے، اب میں کہاں سوں گی، معروف منہ کھول کر بولی۔ بیڈ پر سو گی میرے ساتھ، وہاب ہنستے ہوئے بولا۔ میں نہیں سوں گی، یہی صوفے پر بیٹھی رہوں ساری رات، وہاب بولا۔ میں آپ کی شکایت مما سے کروں گی، معروف روتی شکل بنا کر بولی۔ شوق سے، اور کیا بولو گی مما کو، وہاب مسکراتے ہوئے بولا۔ میں مما کو بولوں گی کہ آپ کا بیٹا، معروف سوچتے ہوئے بولی۔ کیا آپ کا بیٹا؟ ہاں، وہاب تنگ کرتے ہوئے بولا۔ معروف کو چپ لگ گئی۔ وہاب آ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور معروف پریشان کھڑی رہی۔ پھر آہستہ سے اپنا تکیہ کمبل اٹھایا اور بیڈ کے کونے پر آ کر لیٹ گئی۔ بیچ میں بارڈر لائن بنانا نہیں بھولی۔ وہاب نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر مسکرا کر دیکھا۔ جب یقین ہو گیا کہ وہ سو گئی ہے تو پہلے بارڈر لائن ہٹائی، پھر کھینچ کر اس کا سر اپنے بازو پر رکھا۔ معروف پہلے تھوڑا کسمسائی، پھر وہاب کے سینے پر ہاتھ رکھ کر سو گئی۔ معروف کے نرم ملائم کا ہاتھ لمس وہاب کو سکون بخش رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ بھی سکون سے سو گیا۔ معروف کی صبح آنکھ کھلی تو وہ وہاب کے سینے سے لگ کر سو رہی تھی۔ معروف جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور شرمندہ ہونے لگی۔ وہاب کی آنکھ کھلی تو وہ شرم سے نظر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ کیا ہوا، وہاب بولا۔ وہ میرا دوپٹہ آپ کے نیچے ہے، معروف انگلیاں چٹکاتے ہوئے بولی۔ وہاب نے اپنے نیچے سے دوپٹہ نکال کر دیا تو معروف پھرتی سے اٹھ کر وارڈروب کی طرف جانے لگی۔ سنو معروف، وہاب نے پیچھے سے آواز دی۔ جی، معروف بول کر بولی۔ یہ لو، تمہارا پینڈنٹ میری شرٹ میں پھنس کر نکل گیا تھا اور آئندہ بیڈ پر سونے کے لیے مجھے بولنا نہیں پڑے۔ وہاب نے پینڈنٹ اس کے ہاتھ میں دیا اور جھک کر اس کا ماتھا چوما اور مسکراتے ہوئے واش روم میں بند ہو گیا۔ معروف سن ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں اس کا سکتہ ٹوٹا۔ اس کو یہ سب اچھا لگ رہا تھا۔ وہاب کا چھونا اسے برا نہیں لگ رہا تھا۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ ہو گیا تھا۔
نانا جان کے گھر کی ساری ذمہ داری بھی زریاب اور وہاب نے سنبھالی ہوئی تھی۔ عمر اور امامہ کو اچھے اسکول داخل کروایا گیا۔ ارسلان اپنی پڑھائی کے ساتھ اپنے بابا جان کے بزنس کو بھی سمجھ رہا تھا۔ یونس سے واپسی پر وہ روز زریاب اور وہاب کے پاس چلا جاتا تھا۔ نصرت بیگم بھی کبھی کبھار اپنی بہوؤں کے حوالے کر کے سمینا بیگم کے پاس رہنے چلی جاتی تھی۔ آج صبح ماں جبین نیچے آئی تو اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کیا ہوا آپ کی؟ معروف فکر مندی سے بولی۔ پتہ نہیں، آج صبح سے چکر آ رہے ہیں اور متلی بھی ہو رہی ہے، ماں جبین بولی۔ وہاب زریاب بھی اپنی آج کی میٹنگ کی باتیں کر رہے تھے۔ اچانک سے ماں جبین دھڑام سے نیچے گری۔ معروف کی چیخ نکل گئی۔ زریاب نے دوڑ کر ماں جبین کو اٹھایا اور چیخا، وہاب گاڑی نکال۔ وہاب نے جلدی سے گاڑی نکال لی۔ زریاب ماں جبین کو لے کر پیچھے بیٹھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہاب اور معروف آگے بیٹھے۔ معروف نے زریاب کے چہرے پر بہت فکر دیکھی۔ کتنا پریشان تھا وہ ماں جبین کے لیے۔ معروف کو یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ زریاب اس کی بہن کی کتنی فکر کرتا ہے۔ رات کو بھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہاب، میں نے بہت ڈاکٹر کے پاس چلنے کو، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، سب میری غلطی ہے۔ اگر میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا تو آج یہ بے ہوش نہیں ہوتی۔ زریاب اس کے گال تھپ تھپا کر روحانسا ہو کر بولا، بھائی آپ پریشان نہیں ہوں، بھابھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ وہاب تسلی دیتے ہوئے بولا۔ وہ لوگ جلدی سے ہاسپٹل پہنچے۔ لیڈی ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور خوشخبری سنائی، یہ بہت کمزور ہیں، آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ اتنا بول کر ڈاکٹر چلی گئی۔ زریاب کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا کرے، اپنی خوشی کیسے منائے۔ گھر میں نصرت بیگم بھی بہت پریشان تھی ماں جبین کے لیے۔ وہاب نے انہیں فون کر کے خوشخبری سنائی۔ ماں جبین کو ہوش آیا تو اس کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ معروف نے گلے لا کر خوشخبری سنائی اور مبارکباد دی۔ زریاب روم میں آیا تو معروف باہر چلی گئی۔ زریاب نے ماں جبین کو محبت بھری نظروں سے دیکھا اور ہاتھ تھام کر بوسہ دیا۔ تھینک یو ماں جبین، آپ نہیں جانتی کہ آج آپ نے مجھے کیا دیا ہے، زریاب ماں جبین کو گلے لگاتے ہوئے بولا۔ ہاسپٹل سے چھٹی ہوئی تو وہ لوگ گھر چلے آئے، دونوں بہت خوش تھے۔ نصرت بیگم نے ماں جبین کی نظر اتاری۔ زریاب اب ہر وقت ماں جبین کے پیچھے پھرتا تھا۔ یہ کھاؤ، یہ کرو، یہ نہ کرو، بچے کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ وہ تو بس وقت پورا ہونے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اپنے بچے سے مل سکے۔ امی، نانا اور نانی بھی بہت خوش تھے۔ معروف اور وہاب کے بیچ بھی سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، جس میں زیادہ ہاتھ وہاب کا تھا۔ اس شیرنی کو قابو کرنا آسان نہ تھا۔ آج سنڈے تھا۔ ماں جبین ٹیبل پر لنچ لگا رہی تھی تو نصرت بیگم نے اچار لانے کو بولا۔ ماں جبین نے فریج کھولا، پر یہ کیا، اچار کا پورا ڈبہ خالی تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ مما، اچار تو نہیں ہے، ماں جبین حیرانی سے بولی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ختم ہو گیا ہوگا، نصرت بیگم بولی۔ نہیں مما، کل تو پورا ڈبہ بڑا تھا، پھر آج کیسے ختم ہو گیا، ماں جبین بولی۔ وہ مما، مجھے کل رات بہت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے میں نے کھا لیا، معروف ہچکچاتے ہوئے بولی۔ پیچھے سے وہاب اور زریاب نے بھی آتے ہوئے سنا۔ کیا معروف، تم اچار کا پورا ڈبہ کیسے کھا گئی، ماں جبین حیرت سے بولی۔ بس آپی، مجھے بھوک میں پتہ ہی نہیں چلا اور میں نے کھا لیا، معروف بولی۔ معروف، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اگر بھوک لگی تھی تو کھانا کھا لیتی، اچار کھانے کی کیا ضرورت تھی، بد ہضمی ہو جاتی تو، وہاب معروف کو غصے سے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ مجھے کھانا اچھا نہیں لگ رہا تھا، معروف آنکھوں میں آنسو لے کر بولی۔ یہ تم لوگ کیا اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، اسے اچھا لگا تو کھا لیا، حد ہے، دونوں پولیس والوں کی طرح تفتیشیں کر رہے ہو، زریاب ماں جبین اور وہاب پر چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ اچھا چلو کھانا کھاؤ، وہاب اس کا خراب موڈ دیکھ کر بولا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، ابھی نہیں کھانا مجھے، معروف بول کر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ معروف، تم کھانا کھائے بغیر یہاں سے نہیں جاؤ گی، چلو بیٹھو، وہاب نے زبردستی بٹھا دیا۔ ابھی معروف نے ایک نوالہ ہی لیا تھا کہ اسے بکائی اور دوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ سب پریشان ہو گئے۔ وہاب اس کے پیچھے کمرے میں گیا تو وہ منہ دھو رہی تھی، اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری، وہاب فکر مندی سے بولا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے زبردستی نہیں کریں، اب نتیجہ دیکھ لیا نا، معروف نڈال سی بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی۔ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہاب اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے بولا۔ مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں ہے، معروف بولی۔ اتنے میں دروازہ بجا، دروازے پر ماں جبین اور زریاب تھے۔ ڈاکٹر آئی ہیں، تم ذرا باہر آؤ، وہ چیک اپ کر لیں، زریاب بولا تو وہاب باہر آ گیا۔ ماں جبین ڈاکٹر کو لے کر اندر گئی۔ 15 منٹ بعد ڈاکٹر باہر آئے اور خوشخبری سنائی۔ وہاب تو خوشی سے سن ہو گیا۔ میری بیوی کا شک بالکل ٹھیک تھا، تبھی میں کہوں اچار کا ڈبہ کیسے خالی ہو گیا، فضول میں بیچاری کو اتنا ڈانٹ دیا، زریاب ہونٹوں پر انگلی رکھ کر بولا۔ وہاب خوشی کے مارے زریاب سے لپٹ گیا۔
بھائی آج میں بہت خوش ہوں، وہاب بولا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن تو نے مجھے ایسے پکڑا ہے جیسے میں تیری بیوی ہوں، میری بھی کوئی عزت ہے بھائی، ذریعہ بولا تو وہاب نے شرمندہ ہو کر چھوڑ دیا۔ نصرت بیگم بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ماما میں نے آپ کو دادی بنا دیا، اب آپ خوش ہیں نا؟ وہاب اپنی ماں کے گلے لگ کر بولا۔ ہاں بیٹا میں بہت خوش ہوں آج، نصرت بیگم معروف کی نظر اتارتے ہوئے بولی۔ معروف بالکل نڈال اور کمزور لگ رہی تھی، اوپر سے ڈاکٹر نے ٹوینس کا بتایا تھا۔ وہاب یہ سن کر خوشی سے پاگل ہو گیا کہ اسے ٹوینس بچے ہونے والے ہیں۔ اب وہ معروف کا زیادہ خیال رکھتا تھا، آفس سے بار بار کال کر کے خیریت پوچھتا اور دوائی اور کھانے کا یاد دلاتا۔ آدھی رات کو جب معروف کو بھوک لگتی تو کچن میں جا کر اس کے لیے کھانا لے کر آتا۔ ماں جبین کا وقت پورا ہوا تو اس نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا، سب بہت خوش تھے۔ معروف کے ابھی بھی 4 مہینے باقی تھے۔ اللہ اللہ کر کے یہ وقت بھی نکل گیا۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کے بعد سیزر کا کہا جو خیر سے ہو گیا۔ معروف نے ایک بیٹی اور ایک بیٹے کو جنم دیا۔ سب سے زیادہ وہاب خوش تھا، اس نے پورے ہسپتال میں مٹھائی بانٹی۔ اکثر ثمینہ بیگم سوچتی تھی کہ وہ بھی دشمنی میں آ کر ان لوگوں کو دھتکار دیتی تو کیا ہوتا۔ نہ یہ بچے ان کے گھر آتے، نہ ان کو آپس میں محبتیں ہوتی، نہ ان کے شوہر کا حق ملتا، سب کچھ تہس نہس ہو جاتا۔ اللہ نے ذریعہ اور وہاب کے دلوں میں ان کی بیٹیوں کی محبتیں ڈالی، اس طرح 2 گھر ٹوٹنے سے بچ گئے اور آباد ہو گئے۔ ماں جبین اور معروف دونوں اپنے گھروں میں خوش ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ ارسلان کے لیے بھی لڑکی ڈھونڈنے کی ذمہ داری بہنوں کے ساتھ لگا دی۔ عمر اور امامہ ابھی چھوٹے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے ثمینہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ اپنے اللہ کے حضور شکرانے کے نفل ادا کرنے چل دی۔ رشتے اور تعلق سمندر کی لہروں کی طرح ہوتے ہیں، کبھی خوشیوں کی بلندیوں پر ہوتے ہیں تو کبھی مشکلات کے راستوں میں ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہماری زندگی میں کسی شخص کی اہمیت اور ضرورت اس تعلق کی گہرائی اور مضبوطی پر منحصر ہوتی ہے۔ صرف ہاتھ تھام لینا ہی کافی ہوتا ہے اور سب شکایات ختم ہو جاتی ہیں۔ ختم شد۔